لاہور کے شہریوں سے بسنت کی خوشی سمیٹی نہیں جا رہی کیونکہ انہیں مل گیا ہے ان کا کھویا ہوا تہوار بسنت۔ یہ تہوار تھا لاہور کی پہچان اور اس کی شان۔ ویسے تو پتنگ دنیا کے مختلف خطوں میں اڑائی جاتی ہے، مگر وہاں یہ پتنگ بازی محض نمائش تک محدود ہوتی ہے، جنہیں پرسکون انداز میں اڑانے کے بعد اتار لیا جاتا ہے۔ مگر مکمل لوازمات اور پرجوش انداز والے فیسٹیول اور بو کاٹا کی آوازوں کے ساتھ مقابلے کی فضا پیدا کرنے والی پتنگ بازی کا یہ انداز پوری دنیا میں صرف لاہور میں نظر آتا ہے۔ ایسا انداز کہ پورا پاکستان اور دنیا بھر کے سیاح لاہور کھینچے چلے آتے ہیں۔ آسمان ہر رنگ کی پتنگوں سے رنگ جاتا ہے، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے، بوکاٹا کی بلند ہوتی آوازیں، کھانوں کی خوشبوئیں، رنگ برنگے لباس، پورا لاہور چھتوں پر امڑ آتا ہے۔ چھتوں کی بنیروں کی حدیں مٹ جاتی ہیں، لاہور بھر کے رشتے، خوشیاں، خوابیں، پتنگیں، سب کچھ سانجھا ہو جاتا ہے۔ 3 دن کا یہ تہوار 25 سال بعد بحال ہوا ہے۔ جتنی تاخیر سے یہ تہوار واپس آیا ہے، اتنے ہی پرجوش انداز میں اسے منانے کی تیاریاں کی گئی ہیں۔ برِ صغیر میں بسنت کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ بہار اور سرسوں کے کھلنے کا موسم یہ تہوار سکھ اور مغل دور میں بھی منایا جاتا تھا، اور یہ تہوار قیام پاکستان کے بعد بھی زندہ رہا۔ 80 اور 90 کی دہائی میں لاہور میں بسنت کا تہوار عروج پر تھا۔ 90 کی دہائی میں تو بین الاقوامی سطح پر پہچان بن چکا تھا۔ دنیا بھر سے سیاح اس تہوار سے لطف اندوز ہونے کے لیے لاہور آتے تھے۔ سرکاری سطح پر تقریبات کا انعقاد ہوتا، مگر بسنت کی جو رونق اور لذت ورلڈ سٹی میں ہوتی وہ کہیں اور نہ مل سکتی۔ ماضی میں بسنت کے تہوار کے لیے باقاعدہ ایک رات اور ایک دن مقرر ہوتا، مگر پابندی نہ ہونے کی وجہ سے مقررہ دن سے کئی ہفتے پہلے پتنگ بازی شروع ہو جاتی تھی اور کئی روز بعد تک جاری رہتی۔ خاص طور پر اس سیزن میں ہر اتوار کو منی بسنت کا ماحول ہوتا تھا۔ بسنت کے لیے ڈور اور پتنگوں کی تیاری ایک اہم مرحلہ ہوتا تھا۔ کئی ہفتوں پہلے پتنگ بازی کے لوازمات کی تیاری شروع ہو جاتی۔ لاہور کے علاوہ قریبی شہروں گوجرانوالہ، قصور، فیصل آباد اور سیالکوٹ سے بھی پتنگیں تیار ہو کر لاہور پہنچنا شروع ہو جاتی تھیں، مگر پھر بھی تہوار کے دنوں میں مال کم پڑ جاتا۔ ماہر پتنگ سازوں کے علاوہ انفرادی طور پر بھی گھروں میں پتنگیں تیار کی جاتی تھیں۔ پتنگوں کے لیے ڈور کی تیاری بھی بڑا شاندار مرحلہ ہوتا۔ موچی گیٹ، رنگ محل، بھاٹی گیٹ، ٹکسالی گیٹ سمیت منٹو پارک، بادشاہی مسجد اور لاہور کے قلعے کی دیوار کے ساتھ لوگ ڈور پر مانجھا لگاتے دکھائی دیتے۔ یہ ڈور تیار ہو کر چرخیوں کی شکل میں مارکیٹ میں دستیاب ہوتی۔ گھروں کے صحن اور چھتوں پر انفرادی طور پر بھی ڈور مانجھا لگانا فیسٹیول کا حصہ ہوتا۔ مارکیٹوں، دکانوں اور گلی محلوں میں رنگ برنگی پتنگیں فروخت کے لیے سج جاتی اور ہاتھ میں پکڑی مختلف رنگوں کی چرخیاں بسنت کی شان ہوتی تھیں۔ پاکستان کے دوسرے شہروں سے لوگ اپنے رشتہ داروں کے گھر بسنت منانے آتے، جبکہ سینکڑوں لوگ لاہور کا خوبصورت تہوار دیکھنے اور منانے کے لیے ہوٹلوں میں بسیرا کر لیتے۔ غیر ملکی سیاحوں کی ایک بڑی تعداد بھی لاہور کے ہوٹلوں میں آ کر ٹھہرتی تھی۔ بسنت فیسٹیول کے تہوار کا سب سے اہم حصہ دوستوں اور رشتہ داروں کو مدعو کرنا ہوتا ہے۔ ناشتے سے لے کر ڈنر تک کے کھانوں کی تیاری، چھتوں پر پتنگ بازی کے ساتھ ساتھ کھانے کے لوازمات فیسٹیول کا رنگ دوبالا کر دیتے تھے۔ بسنت نائٹ کی تیاری اور رونق ایسی جیسے چاند رات ہوتی۔ شام کے بعد چھتوں پر خصوصی لائٹوں اور موسیقی کا اہتمام، پتنگوں اور ڈوروں کی مناسب تعداد چھتوں پر پہنچا دی جاتی۔ رات کی بسنت میں سفید رنگ کے گڈے اڑانے کی روایت ہے، کیونکہ آسمان پر چمکتی روشنی میں انہیں واضح دیکھا جا سکتا ہے۔ جوں جوں رات آگے بڑھتی ہے، بسنت نائٹ کا جوش عروج پر پہنچتا ہے۔ بوکاٹا کا شور اور موسیقی کا تڑکا، بچے، بڑے، بوڑھے، خواتین، سب کھانوں کے اہتمام سمیت چھتوں پر پہنچ جاتے۔ بسنت جیسی خوبصورت رات دنیا کے کسی خطے میں نہ دیکھی جا سکتی۔ چھتوں پر روشنی اور رنگوں کی ایسی بہار جیسے جگمگ کرتے ستارے لاہور کی چھتوں پر اتر آئے۔ بسنت نائٹ عروج پر پہنچنے کے بعد رات ڈھلتے ہی پتنگوں کا زور ٹوٹنے لگ جاتا اور اگلے روز دن کی بسنت بنانے کے لیے لاہور کے شہری آہستہ آہستہ آرام کے لیے چھتوں سے اتر جاتے، اور پھر بسنت کے دن صبح چھتوں پر حلوہ پوری، پائے، نان، چنوں کے ناشتوں کے ساتھ لاہور کا آسمان رنگین ہو جاتا۔ ایسا نظارہ ہوتا کہ کبھی کسی نے نہ دیکھا ہو۔
पतंग उड़ाने, पेचा लगाने, बो काटा के नारे, ढोल की थाप और मौसीकी पर डांस और भंगड़े, छतों पर दोस्तों और रिश्तेदारों की टोलियां शोर बुलंद करके अपने अपने साथियों की हौसला अफजाई करते। दूसरी जानिब काटी की डोर को गली मोहल्ले और सड़कों पर लूटने वाले भी गुरोह दर गुरोह मौजूद होते। लंबी डोर के साथ पतंग हाथ में आ गई तो ऐसे महसूस होता जैसे कोई खजाना हाथ लग गया हो। लंबे लंबे बांसों से पतंगों को जमा करना भी एक फन होता था। 25 साल बाद अब एक ऐसी नौजवान नस्ल आ गई है जो पहली बार अपने आबाओ अजदाद के साथ पसंदीदा त्यौहार का हिस्सा बनने जा रही है और छतों पर पतंग उड़ाने से लुत्फ अंदोज हो रही है। दिन भर पतंगबाजी और फेस्टिवल से लुत्फ अंदोज होने के बाद शाम ढलते ही बसंत इख्तितामी मराहिल में दाखिल होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बसंत बड़े ही खूबसूरत अंदाज में छतों से उतर कर आइंदा सीजन तक दिलों में उतर जाती है।